اس لیے کہ اس کے معنی تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آئیے ہم مغرب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ہم آپ سے مکالمہ کرتے ہیں, لیکن آئیے ہم طے تو کریں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اختلافات کیا ہیں. فنڈامنٹلز کی بات کریں, پتوں کو نہ دیکھیں کسی درخت کے پتے کیسی ہیں, کیسے ہیں, شاخیں کیسی ہیں, ٹیڑھی نکلی ہیں, میڑھی نکلی ہیں, اس پر بات نہ کریں. اس کا جو روٹ ہے اس پر بات کریں. روٹس ہمارے بہت مختلف ہیں اور ہم ان کے روٹس کو تسلیم کرتے رہے ہیں, اور تسلیم نہ بھی کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اپنی زندگی کو آزادانہ طریقے سے بسر کرنے پر میں پوری طرح سے آزاد ہیں. البتہ وہ ہماری اقدار کو, ہمارے کانسیپٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہما بقائی نے کہا کہ وہ ایک نیا طرح کا اسلام ایجاد کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. ایک اسلام کا ایک امریکی ماڈل, ایک یورپی ماڈل, جس کا ہماری ہسٹری سے, ہماری سویلائزیشن سے کوئی تعلق نہ ہو, جس کے معنی وہاں سے ڈٹرمن ہوں. ان کے لوگ ہمیں آ کر بتائیں کہ اسلام کے کیا معنی ہیں. وہ اسلام وہ چاہتے ہیں کہ, اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کا سویلائزیشنل فریم ورک اور ہمارا سویلائزیشنل فریم ورک نہ کبھی کمپیٹیبل تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے فرکشن پیدا ہوگا, اس سے سبورژن پیدا ہوگا. اس سے آپ ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل کی طرف چلے جائیں گے جس میں کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوگا اور اس کے اندر ایک کشمکش برپا رہے گی. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف جائیں تو انہیں ڈفرینسز کو تسلیم کرنا ہوگا, ڈفرینسز کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی, اور اس کے مطابق ہم اپنی دنیا کو پرامن بھی بنا سکتے ہیں, انصاف کے ساتھ بھی ہم آہنگ کر سکتے ہیں. ان ڈفرینسز کو تسلیم کیے بغیر امن کی ہر کوشش محض ایک مینوپولیشن ہوگی. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ مصنوعی امن جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ بڑی جنگ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. اگر امن کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم نہ ہوں, پائیدار نہ ہوں, جینوئن نہ ہوں, تو اس سے 5-10 سال کے لیے آپ کسی کو دبا لیں گے, اس تسلط قائم کر لیں گے, لیکن مسئلہ پھر اٹھے گا اور ایک نئی آویزش, ایک نئی کشمکش برپا ہوگی. اس لیے ہمیں اپنی فاؤنڈیشنز کو بھی پہچاننا چاہیے, ان کی فاؤنڈیشنز کو بھی پہچاننا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی مکالمہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن جو تاریخ کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ عموماً مکالمہ کرتا نہیں ہے, وہ خود کلامی کے لیے آتا ہے, ایک ایلوژن پیدا کرتا ہے ہم بات کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کے لیے آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا فریم ورک کیا ہے, ہمارا فریم ورک کیا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ مکالمے کے نام پر ہم اس کا فریم ورک ایکسیپٹ کر لیں اور پھر وہ کل شور مچا دے کہ دیکھیے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی ایک صورت ہم نے نکال لی. لیکن جہاں جہاں ہم اپنی اقدار پر, اپنے بنیادی تصورات پر, اپنی بنیادی عقائد کے اوپر اصرار کر رہے ہیں, کریں گے, وہ اس کو سبورٹ کریں گے اور اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک اپنی چھوٹی سی نظم ہے جو 11 ستمبر سے بہت پہلے لکھی گئی تھی. اس کا عنوان ہے بغاوت ہو چکی ہے. بغاوت ہو چکی ہے, گو میں اسباب بغاوت کو بیاں کرنے سے قاصر ہوں. بغاوت ہو چکی ہے, گو میں اسباب بغاوت کو بیاں کرنے سے قاصر ہوں. مگر میں دیکھتا ہوں کوئی منظر آنکھ کو قائل نہیں کرتا. مگر میں دیکھتا ہوں کوئی منظر آنکھ کو قائل نہیں کرتا. سماعت کا گڑھا نغموں سے پر ہو کر بھی خالی ہے. سماعت کا گڑھا نغموں سے پر ہو کر بھی خالی ہے. سواد روح میں جیسے بدن کے راز رقصاں ہیں, ادھر شہر بدن میں روح کے چرچے کا فیشن ہے. ادھر شہر بدن میں روح کے چرچے کا فیشن ہے. دلیلیں جس قدر تھیں عقل کے کوٹھے پہ جا بیٹھیں. دلیلیں جس قدر تھیں عقل کے کوٹھے پہ جا بیٹھیں. تصوف احمد جاوید کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے. بنی آدم کو وہ پانی فراہم ہے. تصوف احمد جاوید کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے. بنی آدم کو وہ پانی فراہم ہے کہ جس میں پیاس شامل ہے. بنی آدم کو وہ پانی فراہم ہے کہ جس میں پیاس شامل ہے. یہ پانی چشمہ مغرب سے آتا ہے. سنا یہ ہے کہ اب اس کے سوا چشمہ نہیں کوئی. یہ پانی چشمہ مغرب سے آتا ہے. سنا یہ ہے کہ اب اس کے سوا چشمہ نہیں کوئی. یہ عالم آتش دل کا کہ اس پر 4 کپ چائے بنانی ہو تو مشکل ہو. یہ عالم آتش دل کا کہ اس پر 4 کپ چائے بنانی ہو تو مشکل ہو. چلو اچھا ہوا تاریخ بھی انجام کو پہنچی. چلو اچھا ہوا تاریخ بھی انجام کو پہنچی. بغاوت ہو چکی ہے, گو میں آغاز بغاوت کو عیاں کرنے سے قاصر ہوں کہ میں تو صرف شاعر ہوں. بہت شکریہ.